یار تو کسی موچی سے جوتا کیوں نہیں ٹھکوا لیتا؟ نہیں۔ کیوں؟ آدمی بننے کے لیے اذیت کے تجربے سے بھی گزرنا چاہیے، اور بڑا آرٹ تو سفرنگ ہی سے پیدا ہوتا ہے۔ بس اسی طرح اذیت کے نت نئے تجربے کرتا وہ سی ایس پی کے امتحان میں بیٹھا اور کامیاب ہو گیا۔ زوار، اب گویا تم سی ایس پی افسر بن جاؤ گے۔ میں سی ایس پی افسر؟ لا حول ولا قوت! آخر تم اپنی مرضی سے کمپٹیشن میں بیٹھے ہو اور پاس ہوئے ہو۔ آدمی کو اس تجربے سے بھی گزرنا چاہیے۔ اذیت کا نیا تجربہ۔ عرفان طنز بھری ہنسی ہنسا۔ اب رات بھیگ چکی تھی اور ہم خاموش مال پر اپنے حال میں مگن چل رہے تھے۔ یارو، کچھ پتا ہے کہ اب کیا بجا ہے؟ زوار کو یہ بات اچھی نہیں لگی۔ پتا بھی ہو جائے تو اس سے کیا فرق پڑے گا؟ میرا مطلب ہے، میں نے کہا، آدمی کو رات کو کسی وقت سونا بھی چاہیے، بشرطے کہ سونے کے لیے جگہ ہو۔ عرفان نے ٹکڑا لگایا۔ زوار کو یہ بات بھی ناگوار گزری۔ عرفان، تم مجبوری کے تحت جاگتے ہو۔ جاگنا میری مجبوری نہیں، میرا چوائس ہے۔ جاگنا اور سی ایس پی کے امتحان میں بیٹھنا، عرفان نے طنز بھری مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ زوار کا منہ سرخ ہو گیا۔ میں نے فوراً سلامت کی طرف منہ کر لیا۔ یار سلامت، تیرا تو اچھا خاصا بڑا گھر ہے، تو ہمارے ساتھ کیوں خراب ہوتا ہے؟ وہ گھر میرا نہیں، کسی سکھ کا ہے۔ سکھ تو چلے گئے، کوئی فرق نہیں پڑا، ان کی جگہ میرے باپ نے لے لی ہے۔ اجمل کو یکایک یاد آیا کہ یہیں آس پاس افضال کا گھر ہے۔ یار اگر واقعی کہیں پڑاؤ کرنا ہے تو افضال کا گھر قریب ہی ہے، چلو پھر اسی کو جگائیں۔ ہم چند قدم چل کر ایک گلی میں مڑے اور بڑھ کر ایک دروازے پہ دستک دی۔ دروازہ کھلا۔ افضال نے باہر نکل کر ہمیں غور سے دیکھا۔ چوہو، اس وقت تم یہاں کیوں آئے ہو؟ سونے کے لیے، میں نے کہا، مگر میرے پاس کوئی فالتو چارپائی نہیں ہے۔ ہم چارپائی کے زمانے سے پہلے کے لوگ ہیں، مگر میرے پاس کوئی فالتو دری بھی نہیں ہے۔ ننگا فرش تو ہے؟ ہاں وہ ہے، اگرچہ وہ بھی اب ادھڑنے لگا ہے۔ ہم کمرے میں داخل ہوئے۔ ایک جھلنگا چارپائی، اس پر ملی دلی دری بچھی ہوئی، سرہانے ایک ضخیم کتاب رکھی ہوئی۔ ایک گوشے میں چٹائی بچھی ہوئی، اس پر کتابیں بکھری ہوئی۔ سرہانے رکھی ضخیم کتاب کو میں نے اٹھایا۔ یہ کیا ہے؟ یہ کلیات نظیر ہے اور یہ میرا تکیہ ہے۔ تم اب بھی سونے کے لیے تکیے کے محتاج ہو؟ زوار بولا۔ بات یہ ہے کہ بیداری ہو یا خواب، میں اپنا سر اونچا رکھنا چاہتا ہوں۔ میں نے چٹائی پر دراز ہوتے ہوئے کمرے کا ایک نظر میں جائزہ لیا۔ یار کمرہ تو برا نہیں ہے، میں نے پہلی مرتبہ افضال کا ٹھکانہ دیکھا تھا۔ یہی ایک کمرہ اچھا رہ گیا ہے، باقی پوری عمارت خراب ہو چکی ہے، بلکہ پورا محلہ۔ جب میں یہاں آیا تھا تو گلیاں صاف شفاف تھیں اور مکان اجلے اجلے تھے۔ اب گلیاں گندی ہیں اور مکان میلے ہیں۔ میرا خیال یہ ہے، سلامت بولا، مسلمان صفائی کا زیادہ متحمل نہیں ہو سکتا۔ یہ عمارت اچھی خاصی بڑی ہے، افضال بتانے لگا۔ پوری عمارت فرنش تھی اور سامان سے بھری ہوئی۔ چوہوں نے سب سامان پر قبضہ کر لیا۔ میرے لیے لے دے کے سری کرشن کی ایک مورتی چھوڑ دی۔ افضال، انہوں نے تم پر احسان کیا، زوار بولا۔ اچھا؟ افضال نے معصومانہ حیرت سے زوار کو دیکھا۔ فرنیچر کا آخر تم کرتے کیا؟ جو اصل چیز تھی وہ انہوں نے تمہارے لیے چھوڑ دی۔ بالکل ٹھیک کہتے ہو، میرا بھی یہی خیال تھا۔ یار اچھے لوگ ہیں، انہوں نے اچھی چیز میرے لیے چھوڑ دی۔ اسی کی وجہ سے تو یہ کمرہ اجلا ہے، ورنہ پوری عمارت میلی ہو چکی ہے۔ میں چٹائی پر دراز کتابیں الٹ پلٹ کر رہا تھا۔ افضال، تو سو رہا تھا؟ تو بہت بور آدمی ہے۔ نہیں، پھر کیا کر رہا تھا؟ مورتی سے کلام کر رہا تھا۔ مگر ہم سونے آئے ہیں، اجمل بولا۔ مت سو۔ کیوں؟ سو کر اٹھو گے تو تم دیکھو گے کہ تم چوہے بن چکے ہو۔ تو ٹھیک کہتا ہے۔ زوال جو کہ پلنگ پر بیٹھ گیا تھا اٹھ کھڑا ہوا۔ چلو یار۔ افضال کو ساتھ لے کر ہم وہاں سے نکل کھڑے ہوئے۔ یارو ہم کہاں جا رہے ہیں؟ لمبی سڑک طے کرتے ہوئے میں نے پوچھا۔ بہت بےمانی سوال ہے، زوار بولا۔ مت پوچھو کہ کہاں اور کیوں، اصل بات یہ ہے کہ ہم چل رہے ہیں۔ چلو امپیریل چلتے ہیں۔ امپیریل ہمارے رات کے سفر میں آخری پڑاؤ تھا۔ ابھی یہ شہر ایئر کنڈیشننگ سے ناآشنا تھا، سو امپیریل نے اپنے کشادہ صحن اور اوپن ایئر فلور سے بہت فائدہ اٹھایا۔ رنگین مزاج جوڑے گرمی کی راتوں میں تاروں بھرے آسمان تلے شائستگی اور رکھ رکھاؤ سے ہاتھوں میں ہاتھ تھامے رقص کرتے رہتے۔ یہ رکھ رکھاؤ اس وقت خطرے میں پڑتا جب رات بھیگتی اور بجلی کے سب چراغ یکایک گل ہو جاتے اور مس ڈالی کی آمد کا اعلان ہوتا۔ پھر ہر سمت اندھیرا ہوتا، بس ایک مس ڈالی کے ارد گرد روشنی ہوتی۔ مگر مس ڈالی تو خود اپنے برائے نام لباس کے ساتھ اس اندھیرے میں ایک کونتی ہوئی بجلی لگتی تھی۔ ہاں، اس روشنی کے دائرے میں مس ڈالی کے سوا بھی ایک مخلوق کبھی کبھی نظر آتی تھی، ایک سندلی بلی۔
مگر کوئی ویٹر تیزی سے پیچھے پیچھے آتا اور سندلی بلی کو کبھی اٹھا کر کبھی بھگا کر لے جاتا۔ یہ سندلی بلی مینیجر کی چہیتی تھی، مستقل اس کی کرسی کے نیچے دبکی بیٹھی رہتی، جو اس میز سے مل جاتا اس پر قناعت کرتی، کبھی آس پاس کی کسی دوسری میز کے قریب منڈلاتی نہیں دیکھی گئی۔ ہاں، کیبرے کے وقت وہ انگڑائی لے کر اٹھتی اور فلور پر پہنچ جاتی، کبھی کبھی بالکل مس ڈالی کے قریب۔ کوئی بہرا اسے وہاں سے چمکار کر واپس لاتا اور وہ بغیر ضد کیے واپس آ جاتی اور پھر مینیجر کی کرسی سے لگ کر یا اس کے نیچے دبک کر بیٹھ جاتی۔ ڈالی اور سندلی امپیریل کے دو مرکزی کردار تھے۔ شیراز کی وہ شام میرے حافظے میں سب شاموں سے الگ محفوظ ہے، جب شیراز بھرا ہوا ہونے کے باوجود خاموش تھا اور بیچ میں ایک تختی نصب تھی: براہ مہربانی سیاسی گفتگو سے پرہیز کیجیے۔ کل شام تک شیراز پرشور تھا کہ ہر میز پر اور ہر ٹولی کے بیچ ایک ہی موضوع تھا: آنے والے انتخابات۔ بحث کرنے والے کس زور شور سے سکندر مرزا کے زوال کی پیشگوئیاں کرتے تھے، مگر آج وہ پوری بحث موقوف تھی۔ یہاں بیٹھے ہوئے لوگ صرف چائے پی رہے تھے، بیچ بیچ میں کوئی بات، مگر سرگوشی میں۔ یار، چائے ٹھنڈی تھی، زوار نے پیالی کا آخری گھونٹ لیتے ہوئے بیزاری سے کہا۔ ہاں یار، مزہ نہیں آیا، اور منگائیں؟ یہ کہتے کہتے سلامت نے آواز دی۔ عبدل! چائے پھر آئی اور گرم آئی، مگر مزہ تو پھر بھی نہیں آیا۔ اس مرتبہ عرفان نے بدمزگی کا اعلان کیا۔ یار، شیراز کی چائے کو کیا ہو گیا؟ رفتہ رفتہ سب دوستوں کو یہ احساس ستانے لگا کہ شیراز کی چائے کو کچھ ہو گیا ہے۔ پھر اس احساس سے گزرے اور سوچنے لگے کہ شیراز کو کچھ ہو گیا ہے۔ یار، شیراز ویران ہو گیا۔ ہاں یار، پہلے یہاں کتنا ہنگامہ رہتا تھا۔ لوگ کہاں چلے گئے؟ سب لوگ ہماری طرح فالتو تو نہیں ہیں؟ سلامت نے زوار کو گھور کر دیکھا۔ کیا مطلب؟ بات یہ ہے، زوار بولا، ہم شیراز میں بہت وقت ضائع کرتے ہیں۔ پھر کہاں ضائع کریں؟ افضال نے برجستہ کہا۔ ضائع کرنا ضروری ہے۔ افضال نے زوار کو غصیلی نظروں سے دیکھا۔ چوہے، وقت کو سنبھال کر نہیں رکھا جا سکتا، وقت بہرحال ضائع ہوتا ہے۔ اصل میں اب ہم شیراز میں اکھڑے اکھڑے رہنے لگے تھے۔ جمے رہنے کی ہم نے کوشش تو بہت کی، سارے قصوں کو بھول کر ادب پر بحث کرتے، کبھی نئے ادب پر، کبھی تجریدی آرٹ پر، مگر جانے کیسے کوئی باتیں کرتے کرتے بہکتا اور ممنوعہ علاقے میں جا نکلتا۔ بات ادب سے ہٹ کر حالات پر ہونے لگتی، مگر تھوڑی ہی دیر میں کوئی برابر کی میز کی طرف دیکھ کر چونکتا اور چپ ہو جاتا۔ برابر کی میز پر بیٹھے ہوئے کی نظریں دوسری طرف، کان ہماری طرف، لگتا کہ جیسے کان ہمارے بیچوں بیچ رکھے ہوں۔ کان ہمارے تصور میں بڑے ہوتے چلے جاتے، ہمارے ہونٹوں سے آ لگتے، ہم چپ ہو جاتے۔ آخر ہم شیراز سے اکھڑ گئے، اور ایسے اکھڑے کہ منڈلی تتر بتر ہو گئی۔ بس میں اور عرفان رہ گئے کہ اب شیراز سے ہجرت کر کے امپیریل میں جا بیٹھے تھے، مگر امپیریل بھی ہمیں اب اتنا آباد نظر نہیں آتا تھا۔ نہ گورے چہرے، نہ ہم رقصوں کے جوان جوڑے، نہ پیالیوں اور پلیٹوں کی کھنکھناہٹ، نہ بیروں کی لپک جھپک۔ زیادہ تر میزیں خالی پڑی رہتی، اکا دکا میز بھری ہوئی۔ کھلے صحن میں فلور پر کچھ ادھیڑ عمر اینگلو پاکستانی جوڑے تھکے تھکے انداز میں رقص کرتے ہوئے۔ بینڈ بھی تو کچھ تھکے ہوئے انداز میں ہی بجتا تھا۔ سندلی بلی مینیجر کی کرسی سے لگی آنکھیں موندے بیٹھی رہتی، کبھی کبھار اٹھ کر فلور پر جاتی اور مسکین سی آواز میں میاؤں کرتی اور خود ہی پلٹ آتی۔ فلور پر ٹھہر کر کیا کرتی؟ اب یہاں مس ڈالی کا کیبرے نہیں ہوتا تھا، اسے کوئی زندہ دل اڑا کر لے گیا۔ اس کے ساتھ امپیریل کی رونق بھی رخصت ہو گئی۔ کل سے میں نہیں آؤں گا۔ کیوں؟ مجھے اخبار میں نوکری مل گئی ہے اور رات کی ڈیوٹی لگی ہے۔ میں نے عرفان کو تعجب سے دیکھا۔ تم نوکری کرو گے؟ کرنی پڑے گی، اس نے ٹھنڈا سانس بھرا۔ اچھا، تو تم کل ادھر نہیں آؤ گے؟ میں سوچ میں پڑ گیا۔ پھر میں اکیلا یہاں آ کے کیا کروں گا؟ تسنیم، وہ تو مجھے بس چھو کر نکل گئی۔ تاریخ میں ایم اے کی تیاری کر رہی تھی، سفارش لے کر میرے پاس آئی اور تیاری میں میری مدد چاہی۔ باقاعدگی سے آتی، بڑے خلوص سے کتاب کھول کر بیٹھتی، نوٹس لیتی اور چلی جاتی۔ ادھر ادھر کی مجال ہے کوئی بات کر جائے، مجھے بھی اس سے کوئی اور بات کرنے کی خواہش نہیں ہوئی۔ بہت بے رنگ لڑکی نظر آتی تھی، کیا بات کرتا اس سے، مگر اس روز وہ مجھے اچھی لگی۔ وہ صبح کا وقت تھا، میں بھی نہا دھو کے کپڑے بدل کر نکلا تھا، وہ بھی اجلی اجلی نظر آ رہی تھی۔ اس بھری بس میں خواتین کی نشستوں کے درمیان کھڑے ہونے کی جگہ بنانے کے بعد میں نے دیکھا کہ وہ میرے آگے کھڑی ہے، اتنے قریب کہ اس کی گوری گردن اور کانوں کی سرخی مائل لبیں میرے سانس کی زد میں تھیں۔ میرا سانس بھی تو اس وقت کچھ تیز ہو گیا تھا۔ اس کے بس سے اترنے کے ساتھ میں بھی بس سے اتر گیا۔ مجمع کو چیر کر اترتے ہوئے مجھے تھوڑا وقت لگا، بس اسی تھوڑے وقت میں وہ نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ خیر، کوئی بات نہیں۔
میں نے سوچا شام کو وہ پڑھنے کے لیے آئے گی، مگر وہ اس شام نہیں آئی۔ خیر کل شام صحیح، میں نے اپنے آپ کو سمجھایا، مگر وہ دوسرے دن بھی نہیں آئی۔ اس کے نہ آنے نے میری بےتابی میں اور اضافہ کر دیا۔ اگلے دن میں نے اسے فون کیا اور استاد کی حیثیت میں اس سے نہ آنے کا سبب پوچھا۔ اس نے کوئی بےمانی وجہ بتائی اور رکتے رکتے کہا کہ آ جاؤں گی۔ شام کے انتظار میں وہ دن پہاڑ سا گزرا۔ خیر شام آئی اور وہ بھی آئی، آ کر خاموش بیٹھ گئی۔ جس انہماک سے وہ سوال کرتی تھی اور نوٹس لیتی تھی، وہ انہماک اس میں نظر نہیں آیا۔ آج میرا بھی پڑھانے میں دل نہیں لگ رہا تھا، جلدی ہی سبق لپیٹ دیا۔ پھر وہ بھی چپ، میں بھی چپ۔ تسنیم، آخر میں نے زبان کھولی۔ جواب میں اس نے نظریں اٹھا کر مجھے دیکھا، مگر مجھے معلوم نہیں تھا کہ میں نے کیا کہنے کے لیے اسے مخاطب کیا ہے۔ میں کھو سا گیا، جیسے میں ہوں ہی نہیں۔ آخر وہ اٹھ کھڑی ہوئی، میں بھی ہڑبڑا کر اٹھ کھڑا ہوا، دروازے تک اسے چھوڑنے چلا۔ کمرے سے نکلتے نکلتے آہستہ سے کہا، تسنیم۔ وہ ٹھٹک گئی اور میں گمسم۔ پھر وہ اچانک بجلی کسی تیزی سے کمرے سے نکل گئی۔ میں کھڑا کا کھڑا رہ گیا۔ پھر وہ نہیں آئی۔ تسنیم جا چکی ہے، شام کی مصروفیت ختم۔ میں اندر سے خالی خالی، باہر سے بیزار، شہر میں بھٹکتا پھرتا ہوں۔ بلا وجہ قدم شیراز کی طرف اٹھ جاتے ہیں۔ عبدل حیران ہوتا ہے، ذاکر صاحب آپ کہاں تھے؟ یہیں تھا، دوسرے کہاں ہیں؟ کوئی نہیں آتا جی، چائے لاؤں؟ لے آؤ۔ میں ایک گوشے میں اکیلا بیٹھا چائے پی رہا ہوں۔ ارد گرد سب چہرے نئے اور اجنبی ہیں۔ اچھا یہ سفید سر والا آدمی اب بھی برابر آتا ہے، بہت وزادار آدمی ہے، مگر یار کہاں ہے؟ کتنی عجیب بات ہے، شیراز میں ایک وقت میں ہم تھے، اب ایسے صاف ہوئے ہیں جیسے یہاں کبھی تھے ہی نہیں۔ افضال اچانک داخل ہوتا ہے، یار سب لوگ کہاں ہیں؟ میں تمہیں ڈھونڈ ڈھونڈ کے مر گیا، کوئی چوہا نہیں ملا۔ میں نے سنا تھا کہ تم اور عرفان امپیریل میں بیٹھتے تھے۔ بہرحال میں اسی گمان میں وہاں گیا تھا کہ تم اب بھی وہاں بیٹھتے ہو۔ یار وہاں کا نقشہ تو بہت ابتر ہے۔ کیبرے ہو رہا تھا، لائٹ گل تھی، خیر میں بیٹھ گیا۔ دل میں کہا کہ روشنی آ جائے تو میں ان چوہوں کو ڈھونڈ لوں گا۔ فلور کی طرف دیکھتا ہوں تو مس ڈالی غائب۔ ایک مکروہ عورت ناچ رہی تھی، داد دینے والے بھی اپنی آوازوں سے ایسے ہی لگے۔ روشنی آئی اور میں نے ارد گرد دیکھا تو سب ماجھے گامے۔ میں نے تم دونوں کو ایک گالی دی اور باہر نکل آیا۔ افضال سچ کہہ رہا تھا، امپیریل کا نیا رنگ یہی تھا۔ میں بھی ایک شام وہاں جا نکلا تھا، یہ نقشہ دیکھ کر واپس ہو لیا۔ یار اچھے لوگ کہاں چلے گئے؟ یہ کہتے کہتے افضال نے چاروں طرف دیکھا، بڑبڑایا، یہ کون لوگ ہیں؟ پبلک کہاں گئی؟ زوار تو سی ایس پی بن کر شہر سے چلا گیا، اسے دفع کرو، دوسروں کی سناؤ۔ سلامت شاید امریکہ چلا جائے، اسکالرشپ کے لیے دوڑ دھوپ کر رہا ہے، بالعموم یو ایس آئی ایس میں پایا جاتا ہے۔ اجمل بنیادی جمہوریتوں میں کھپ گیا۔ اور عرفان؟ اسے اخبار میں نوکری مل گئی۔ چوہے، افضال بڑبڑایا، تو کیا کر رہا ہے؟ عشق۔ عشق؟ افضال نے سر سے پیر تک مجھے قدر شناس نظروں سے دیکھا۔ بس تو ایک اچھا آدمی ہے، شیراز میں بیٹھ کر ادب اور آرٹ اور سیاست بگھارنا ہی تو سب کچھ نہیں ہے۔ افضال نے سنجیدگی سے میری بات سنی۔ تو ٹھیک کہتا ہے، عشق ان کاموں سے بڑا کام ہے، مگر کاکے عشق کرنے کے لیے آدمی کو طیب ہونا چاہیے۔ یار تم تو طیب ہو۔ ہاں میں طیب تو ہوں، مگر یار میں مصروف بہت ہوں۔ مصروف؟ کاکے تجھے پتا نہیں، چڑیوں اور پیڑوں کی سنگت میں میرا کتنا وقت گزرتا ہے۔ عشق کے لیے میرے پاس وقت نہیں ہے، تو کر، میں تیرے لیے دعا کروں گا۔ یار اب دعا میرے کیا کام آئے گی، وہ تو آ کر چلی گئی۔ میں نے لمبا سا ٹھنڈا سانس لیا۔ افضال نے بہت درد مندی سے مجھے دیکھا اور نصیحت کے لہجے میں بولا، کاکے دروازہ کھلا رکھ اور جاگتا رہ۔ دروازہ جو مدت سے بند پڑا تھا، اسے وہ جاتے جاتے کھول گئی تھی، میں اسے اب بند نہیں کر سکتا تھا۔ دروازہ کھلا رہا اور میں انتظار کرتا رہا، وہ نہیں آئی، کوئی اور ہی آ گئی۔ انیسا سے میری مٹبھیڑ موسیقی کانفرنس میں ہوئی۔ میں اسے دیکھ کے حیران رہ گیا، ارے تم کب آئیں تم لندن سے؟ ویسے اصل بات یہ ہے کہ میں اس کے اچانک لندن سے آ جانے پر حیران نہیں ہوا تھا، حیران اس پر ہوا تھا کہ وہ ایک نئی پھبن کے ساتھ واپس آئی تھی۔ جب امپیریل میں نے اسے دیکھا تھا، اس وقت تو میں اس سے بالکل متاثر نہیں ہوا تھا۔ اس نے تھوڑا قدم بڑھایا بھی تھا، مگر میں نے اسے بالکل رستہ نہیں دیا۔ کیسے دیتا؟ میرے اندر دروازہ ہی بند پڑا تھا۔ یوں بھی اس وقت وہ ایسی کہاں کی جاذب نظر تھی، جسم بالکل سپاٹ لگتا تھا، مگر اب تو اس کے جسم میں زاویے خوب ابھر آئے تھے اور گولائیاں خوب نمایاں ہو گئی تھیں۔ برہنہ بھرے بھرے بازو، کمر اور کولہے کا خوشگوار نشیب و فراز، ہری بھری گات، امٹتا چھلکتا سینہ۔ میں نے حیرت اور مسرت سے اس کے سراپا پر نظر ڈالی۔ انیسا، لندن نے تو تمہاری کایا کلپ کر ڈالی ہے۔ اس نے اس فقرے کو داد کے طور پر قبول کیا۔
ہنسی پھر بولی، بہت رات ہو گئی، یہ محفل کب ختم ہوگی؟ ختم کا انتظار ضروری ہے؟ کوئی ضروری نہیں ہے۔ ہم دونوں فوراً ہی باہر نکل آئے۔ میں نے گاڑی کا دروازہ کھولا تو اس نے حیران ہو کر مجھے دیکھا۔ ارے، تم تو موٹر والے ہو گئے ہو، یعنی میں ہی نہیں بدلی، تم بھی بدل گئے ہو۔ سیکنڈ ہینڈ ہے، سیکنڈ ہینڈ زیادہ رواں چلتی ہے۔ اور وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ کہیں چل کر چائے نہ پی ہیں؟ ضرور، ہم وہاں سے نکلے کس لیے ہیں؟ امپیریل کیسا رہے گا؟ مجھے لندن میں ایک ہی چیز یہاں کی یاد آتی تھی، امپیریل۔ امپیریل بھی بدل گیا ہے، مگر وہ دوسرے رنگ سے بدلا ہے۔ اب تم اسے دیکھو گی تو تمہیں افسوس ہوگا۔ پھر تو مجھے ضرور چل کے دیکھنا چاہیے۔ میں نے گاڑی امپیریل کی طرف موڑ دی۔ اب امپیریل کا رنگ دیگر تھا، نہ کیبرے نہ بینڈ باجا، میزیں زیادہ خالی تھیں، جہاں تہاں اکا دکا آدمی بیٹھا خاموش چائے پی رہا تھا۔ سندلی بلی مینیجر کی کرسی سے لگی آنکھیں موندے پڑی تھی، پھر ایک الکساہٹ کے ساتھ اٹھی، انگڑائی لے کر بدن کو سیدھا کیا، پھر تھکی تھکی چال کے ساتھ مختلف خالی میزوں کے نیچے سے نکلتی ہوئی شامی کباب کھاتے ایک کسٹمر کے قریب جا کر ٹھٹکی، مسکین آواز میں میاؤں کیا، مگر اس کی بے اعتنائی دیکھ کر آگے بڑھ گئی۔ میلے گردآلود فلور پر پہنچ کر بیچوں بیچ بیٹھ کر آنکھیں موند لی۔ انیسا نے افسوس کے ساتھ یہ سارا منظر دیکھا، بولی، امپیریل پر تو بالکل زوال آ گیا۔ کیسے ہوا یہ؟ میں جب گئی ہوں اس وقت تو امپیریل بہت عروج پہ تھا۔ اس وقت کون یہ تصور کر سکتا تھا کہ اس کا یہ عالم ہو جائے گا؟ عروج کی یہی تو خرابی ہے، اس عالم میں یہ گمان ہی نہیں گزرتا کہ اس عروج کو زوال بھی ہو سکتا ہے، اور جب زوال شروع ہوتا ہے تو اسے بیچ میں روکا نہیں جا سکتا۔ زوال اپنی انتہا تک پہنچ کر دم لیتا ہے۔ یہ تو تم قوموں کے زوال کی بات کرنے لگے ہو، میں امپیریل کی بات کر رہی تھی۔ زوال جس پر بھی آئے، جہاں بھی آئے، ایک ہی طرح اس کا عمل ہوتا ہے۔ انیسا نے مجھے معنی خیز انداز میں دیکھا۔ تم اس عرصے میں لگتا ہے کہ پورے دانشور بن چکے ہو۔ چلو یہاں سے چلتے ہیں۔ گاڑی میں بیٹھ کر میں نے تجویز پیش کی۔ اس وقت لورین کھلا ہوگا، وہاں چائے اچھی ملے گی۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ لورین میں بیٹھ کر وہ شرارت سے بولی، تو میں لندن جا کر بدل گئی ہوں؟ میں نے پھر سر سے پیر تک اسے دیکھا اور مسرور ہوا۔ بالکل بدل گئی ہو، مگر میں دیکھ رہی ہوں کہ تم یہیں بیٹھے بیٹھے بدل گئے ہو۔ کیسے؟ ایسے کہ اب تم لڑکی سے باتیں کر سکتے ہو اور رات گئے ہوٹل میں اس کے ساتھ چائے پی سکتے ہو۔ روکی پھر بولی، تم نے میرے پیچھے کوئی محبت کا تجربہ تو نہیں کر ڈالا؟ کیا تو نہیں، کرنا چاہتا ہوں۔ جھوٹ مت بولو، تمہارا بیہیویئر بتا رہا ہے کہ تم نے یہ تجربہ کر ڈالا ہے۔ ناکام رہے ہو تو الگ بات ہے۔ خیر وہ کوئی ایسی بات نہیں، پہلے تجربے میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ دوسرا تجربہ کرو، کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ میں اوور ایج نہیں ہو گیا ہوں۔ نان سینس۔ ادھر تو عشق و محبت کا اصلی پیریڈ 40 کے بعد ہی شروع ہوتا ہے، اور جس مرد کے کنپٹی کے بال سفید ہوں اس پر تو لڑکیاں مکھیوں کی طرح گرتی ہیں۔ میں نے غیر ارادی طور پر اپنی کنپٹی کے بالوں پر انگلیاں پھیری۔ یہ فیشن یہاں کب پہنچے گا؟ پہنچ چکا ہے، تم میدان میں اترو، بس جلدی سے کسی لڑکی کے ساتھ سلسلہ شروع کر دو۔ بتاؤ کس کے ساتھ شروع کرنا چاہتے ہو؟ تمہارے ہی ساتھ شروع ہو جائے تو کیا مذاق ہے؟ میرے ساتھ؟ اس نے مجھے کسی قدر تعجب سے دیکھا اور پھر بے پرواہی سے ہنسی۔ تم میں تو واقعی جرأت آ گئی ہے۔ بہرحال اس میں حرج کیا ہے؟ حرج تو کوئی نہیں ہے، اس نے متانت سے کہا، مگر میں مشکل لڑکی ہوں، تم میرے ساتھ چل نہیں سکو گے۔ سوچ کر بولی، سنو، اگر تمہارا معاملہ رضیہ سے کرا دیا جائے تو کیسا رہے گا؟ مجھے وہ لڑکی پسند نہیں۔ پھر کون پسند ہے؟ تم۔ اچھا، مسکرائی۔ تم میں واقعی مردانہ جرأت آ گئی ہے، اچھی بات ہے۔ لورین سے اس کے گھر جاتے ہوئے میں نے مزید مردانہ جرأت کا مظاہرہ کیا۔ گاڑی چلاتے چلاتے ایک ہاتھ ویل سے ہٹایا اور اس کے برہنہ بازو پر رکھ دیا۔ اس مردانہ جرأت پر اس نے کوئی داد نہیں دی، حوصلہ شکنی بھی نہیں کی۔ بازو کو سہلاتا ہوا میرا ہاتھ شانے پر گیا۔ شانے کا سفر کرتا ہوا جب سینے کی طرف بڑھنے لگا تو اس کی طرف سے ہدایت جاری ہوئی، آگے نہیں۔ کیوں؟ ہر بات پوچھنے کی نہیں ہوتی، بس میں نے تمہیں بتا دیا ہے۔ مگر میرا جی چاہتا ہے۔ یہ کہتے کہتے میں نے گاڑی کو رستے سے تھوڑا اتار کر بریک لگا دیے۔ رات بہت جا چکی تھی اور سڑک اس کنارے سے اس کنارے تک خالی پڑی تھی۔ میں انیسا کے قریب سرک آیا، اتنا قریب کہ میں اپنے جسم سے اس کے کولہے کی نرمی اور گرمی کو محسوس کر سکتا تھا۔ میں نے آہستہ آہستہ اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرے، بکھری زلفوں کے ساتھ پھسلتی پھسلتی انگلیاں نرم شانوں پر اتر آئیں، شانوں سے پھسلواں بازوؤں پر۔ پھر میں نے آہستگی اور نرمی سے اس امنٹتے سینے پر ہاتھ رکھ دیا۔ اس نے متانت سے نظریں اٹھائیں، مجھے دیکھا۔ میں نے تم سے کیا کہا تھا؟ میرا ہاتھ اس نرمی اور گرمی میں اس طرح پیوست رہا۔ وہ مجھے دیکھے جا رہی تھی، حکم دے دیا تھا، دیکھ رہی تھی کہ اس کی بجا آوری کب ہوتی ہے۔
میں نے آہستہ سے ہاتھ ہٹا لیا، مگر ہم ایک دوسرے کو اب تکے جا رہے تھے۔ میں اس کے اور قریب سرک آیا، میرے ہونٹ اس کے شاداب ہونٹوں کی طرف بڑھنے لگے۔ قطعی لہجے میں اس نے کہا، نہیں۔ کیوں؟ میں مشکل لڑکی ہوں، تم سیدھے آدمی ہو۔ اب میں سیدھا نہیں رہا ہوں۔ اچھا؟ اس نے مجھے تیکھی نظروں سے دیکھا۔ ہاں۔ وہ ہنس پڑی، جیسے بچے کی کوئی معصومانہ سی بات سن کر ہنس پڑتے ہیں۔ اچھا چلو، رات بہت ہو گئی ہے، مجھے سونا بھی ہے۔ گھر پر گاڑی سے اترتے ہوئے وہ بولی، آؤ تمہیں کافی پلاتے ہیں۔ رات گئے گھر والوں کو پریشان کرنا کوئی شرافت کی بات ہے؟ نہیں، میرا کمرہ الگ تھلگ ہے، کافی کا انتظام میں اپنے کمرے میں ہی رکھتی ہوں۔ مگر اس وقت یہ کھٹراک تم کیوں پھیلاؤ گی؟ میں تمہیں بور کرنا نہیں چاہتا۔ وہ مسکرا کر بولی، اچھا، بائے بائے۔ بائے بائے، میں نے کہا اور گاڑی سٹارٹ کی۔ دور نکل آنے کے بعد میں ٹھٹکا، وہ مجھے کیوں روک رہی تھی؟ میں نے بریک لگائے، بیچ سڑک پر گاڑی روک کر سوچ میں پڑ گیا۔ پھر میں نے تیزی سے گاڑی سٹارٹ کر کے موڑی اور فراٹے بھرتا ہوا اس کے گھر کی طرف چلا۔ گاڑی کوٹھی کے احاطے میں داخل کی، رکا، اس کمرے کا جائزہ لیا جو انیسا نے بتایا تھا کہ یہ اس کا کمرہ ہے اور باقی کمروں سے الگ تھلگ ہے، اور یہ بھی تو بتایا تھا کہ میں رات گئے تک جاگتی رہتی ہوں اور پڑھتی رہتی ہوں۔ مگر اس وقت تو کمرہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، روشنی کی کوئی شعاع کسی دریچے، کسی شیشے سے چھنتی نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں نے بہت بے دلی سے گاڑی موڑی اور واپس ہو لیا۔ ارے، میں چلتے چلتے ٹھٹکا، امپیریل کی عمارت گری پڑی تھی، چہار دیواری بالکل ڈھہ گئی تھی، فلور پہ منو مٹی پڑی تھی۔ کھڑا دیکھتا رہا، جانا آگے تھا مگر پھر قدم آگے کی طرف اٹھے ہی نہیں، وہیں سے پلٹ لیا۔ پلٹتے پلٹتے نظر اچانک سندلی بلی پہ جا پڑی۔ وہ منو مٹی میں دبے فلور کے آس پاس اس جھٹپٹے میں سائے کی طرح بھٹک رہی تھی۔ اب وہ کتنی میلی اور دبلی ہو گئی تھی۔ چوہوں، تم پھر آ گئے؟ افضال نے منڈلی جمی دیکھی اور حیران ہوا۔ ہم گئے کہاں تھے؟ سلامت اور اجمل اکٹھے بولے۔ سلامت، افضال سلامت سے مخاطب ہوا، تجھے امریکہ کا جو اسکالرشپ مل رہا تھا اس کا کیا ہوا؟ میں سمجھ رہا تھا کہ تو اب تک امریکہ پہنچ چکا ہوگا۔ امریکہ؟ سلامت نے حقارت بھرے لہجے میں کہا، تمہیں پتا ہے کہ میں اینٹی امریکن ہوں۔ اسکالرشپ کی آفر ہوئی تھی مگر میں نے ریجیکٹ کر دی۔ عرفان سلامت کو دیکھ کر خاموشی سے مسکرایا۔ چوہے، تو کیوں ہنس رہا ہے؟ کچھ نہیں، میں بالکل نہیں بولوں گا۔ عرفان نے مسکراہٹ کو قابو میں کر کے سنجیدہ سی صورت بنا لی۔ سلامت نے اسے غصے سے دیکھا مگر چپ رہا۔ اور اجمل تو؟ میں؟ اجمل نے نہایت سنجیدگی سے اعلان کیا۔ ایوب آمریت کے ساتھ ریکنسائل نہیں کر سکتا تھا۔ میں نکل آیا، یا نکال دیا گیا؟ افضال نے پھر معنی خیز نظروں سے عرفان کو دیکھا۔ میں خاموش ہوں، عرفان ایک خفیف سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا۔ عرفان بھی تو پھر شیراز میں نظر آنے لگا تھا۔ دن بھر اور رات بھر اخبار میں سر کھپانے کے بعد اسے کام کو نپٹانے اور دفتر سے نکل بھاگنے کے طریقے آ گئے تھے۔ سب یار ایک ایک کر کے واپس آئے مگر گئے ہوئے دن واپس نہیں آئے۔ شہر اب ایک نئے نعرے کے شہر میں تھا۔ پرانے نعروں کی گرفت ڈھیلی پڑ چکی تھی، اگرچہ انہیں ہوا دینے والے اشتہار اسی صورت لگے ہوئے تھے۔ اسی صورت میں سب گالیاں، سب الزام تراشیاں دیوار دیوار رقم تھیں۔ کسی دھوپ، کسی بارش نے ان کا کچھ نہیں بگاڑا تھا، پھر بھی سب کا رنگ، سب کے لفظ مان پڑ چکے تھے۔ اس نے دیواروں کو دیکھا اور تعجب کیا کہ نعرے کتنی جلدی باسی ہو جاتے ہیں۔ نیا نعرہ آندھی دھاندھی آیا اور دیواروں، کاروں، بلیک بورڈوں پر چھاتا چلا گیا۔ کرش انڈیا، کرش انڈیا، گھر گھر ایک ہی چرچا، محفل محفل ایک ہی گفتگو، جنگ جنگ جنگ، ایک ہی سوال کہ گھر باہر ہر جگہ اس کا تعاقب کر رہا تھا، جنگ ہوگی یا نہیں ہوگی؟ مولانا صاحب، تمہارے کرامت کا خط آیا ہے، آج کل وہ ڈھاکہ میں لگا ہوا ہے۔ کیا لکھتا ہے؟ خیریت سے تو ہے نا؟ ویسے تو خیریت ہی سے ہے مگر خط سے لگتا ہے کہ کچھ پریشان ہے۔ پریشان اس زمانے میں کون نہیں ہے؟ ہاں یہ تو ہے، حالات تو روز بروز خراب ہی ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ خواجہ صاحب یہ کہتے کہتے اس کی طرف مخاطب ہوئے، کیوں ذاکر پتر؟ جی ہاں، حالات کچھ اچھے نہیں ہیں۔ خبریں کیا ہیں؟ خبریں کوئی خاص خبر تو ہے نہیں۔ مولانا صاحب، خواجہ صاحب ابا جان سے مخاطب ہوئے، ہمارے بیٹوں کو کیا ہو گیا ہے؟ اتنے گھومتے پھرتے ہیں، خبر پوچھو تو کہتے ہیں کہ کوئی خبر نہیں، سلامت سے پوچھتا ہوں تو ایک ہی خبر سناتا ہے کہ انقلاب آ رہا ہے۔ میں نے کہا کہ پترا، انقلاب نہیں آ رہا ہے، جنگ آ رہی ہے۔ بولا بس اسی کے ساتھ انقلاب آئے گا۔ میں نے کہا کہ بدبخت، دیکھتا نہیں مشرقی پاکستان میں کیا ہو رہا ہے؟ کیا جواب دیتا ہے کہ مشرقی پاکستان آزاد ہو رہا ہے۔ میں نے کہا کہ نکل جا حرام دے پتر میرے گھر سے، اللہ ہم پہ رحم کرے، ابا جان نے مختصراً کہا اور حقے کی نئے منہ میں دبا لی۔ ہاں اللہ رحم کرے، حالات خراب ہیں، آج صبح ہی کی بات ہے،
میں نماز پڑھ کے لوٹا تو دیکھا کہ فوجی گاڑیاں واگا کی طرف جا رہی ہیں، بہت گاڑی تھی۔ رکے، پھر اس سے مخاطب ہوئے، پتر کیا خیال ہے، جنگ ہوگی یا نہیں ہوگی؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ اس نے ان کا سوال انہیں لوٹا دیا۔ خواجہ صاحب نے اپنی طرف آئے سوال کو ابا جان کی طرف دھکیل دیا۔ مولانا صاحب، بیٹے کے سوال کا جواب دو۔ ابا جان خاموش حقہ پیتے رہے، مگر خواجہ صاحب ان کی طرف تکے جا رہے تھے۔ آخر انہوں نے نئے سے منہ ہٹایا، حقہ خواجہ صاحب کی طرف سرکایا اور اس سے مخاطب ہوئے، بیٹے، سیاسی معاملات تو تم سمجھو۔ ہم ایک بات جانتے ہیں اور تم سے کہتے ہیں کہ جب حاکم ظالم ہو جائیں اور اولادیں سرکش ہو جائیں تو پھر خلق خدا پہ کوئی بھی آفت ٹوٹ سکتی ہے۔ جب حاکم ظالم ہو جائیں، وہ ٹھٹکا، جب حاکم ظالم ہو جائیں گے اور رعایا خاک چاٹے گی۔ ابا جان کا کہا ہوا بھولا بسرا فقرہ اس کے ذہن میں گونج گیا۔ بالکل ٹھیک ہے، خواجہ صاحب کا سر جھک گیا تھا۔ دونوں بزرگوں کو خاموش دیکھ کر اس نے موقع غنیمت جانا اور وہاں سے سرک لیا۔ نذیرہ کی دکان پر بھی یہی ذکر تھا۔ سگریٹ کی ڈبیا اسے پکڑاتے پکڑاتے سوال کر ڈالا، ذاکر صاحب جی، آپ کا کیا خیال ہے، جنگ ہوگی؟ تمہارا اپنا کیا خیال ہے؟ پتہ نہیں جی، پر لوگ کہہ رہے ہیں۔ کریم بخش نے، جو کہ دکان کے متصل رکھے ہوئے مونڈے پہ بیٹھا ہوا تھا، اعتماد سے اعلان کیا، جنگ تو جی اب ہووے ہی ہووے۔ کریم بخش، تو نے یہ کیسے جانا؟ میں فجر کی نماز پڑھتا ہوں، تو پڑھتا ہے؟ نہیں۔ پڑھ، پھر پتہ چل جاوے گا۔ شام کو آسمان کا کچھ پتہ نہیں چلتا، اتنا شور ہوتا ہے، اس وقت تو وہ گونگا ہوتا ہے، فجر کو اٹھ کے دیکھو، اس وقت آسمان بولتا ہے۔ آج کل تو دمدار ستارہ نکلا ہوا ہے۔ یار سنا ہے، پر مجھے یقین نہیں آیا۔ فجر کو اٹھ اور آسمان کو دیکھ، یقین آ جاوے گا۔ دم بالکل جھاڑو کی طرح ہے، یار کہیں جھاڑو ہی نہ پھر جاوے۔ شیراز میں اس نے ابھی قدم ہی رکھا تھا اور عرفان سے، جو وہاں پہلے ہی سے بیٹھا ہوا تھا، الیک سلیک کی ہی تھی کہ سلامت اپنی پلٹن سمیت داخل ہوا۔ سلامت کے ساتھ اب صرف اجمل نہیں تھا، ایک پوری ٹولی تھی، اور اب اپنی قائدانہ حیثیت کا لحاظ رکھتے ہوئے وہ زیادہ ٹھسے سے بات کرتا تھا۔ رجت پسندو، سلامت نے پہلے اسے پھر عرفان کو گھور کے دیکھا، کیا خیال ہے تمہارا، جنگ ہوگی یا نہیں ہوگی؟ کاش جنگ میرے خیال کے تابع ہوتی، عرفان کا لہجہ طنزیہ تھا۔ سلامت کا چہرہ فوراً ہی تن گیا۔ عرفان، تمہارے شائستہ مزاح اور لطیف طنز کا زمانہ گزر چکا ہے۔ یہ بور روایتی ہتھیار ہیں جو کند ہو چکے ہیں۔ آج تمہیں سیدھا جواب دینا ہوگا کہ تم جنگ چاہتے ہو یا نہیں چاہتے۔ آج اس کمٹمنٹ سے تم بچ نہیں سکتے۔ کمٹمنٹ؟ عرفان نے زہر خند کیا۔ سلامت، تم نے غلط دروازے پر دستک دی ہے۔ میرا کمٹمنٹ نہ جنگ کو روک سکتا ہے، نہ جنگ شروع کروا سکتا ہے۔ وقت کے سوال سے بچ نکلنے کی وہی فرسودہ زنگ آلود بور روایتی تکنیک۔ سلامت نے عرفان کو حقارت سے دیکھا اور اس کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اور تم ذاکر، تم کیا کہتے ہو؟ میں کیا کہوں گا؟ تم جنگ کے حق میں ہو یا جنگ کے خلاف ہو؟ وہ سوچ میں پڑ گیا۔ پتہ نہیں یار، رک کر بولا، کچھ پتہ نہیں چل رہا کہ آج میں کس چیز کے حق میں ہوں اور کس چیز کے خلاف ہوں۔ اجمل نے گھور کے اسے دیکھا، یہ شخص ہمیں کنفیوز کرنا چاہتا ہے۔ پلٹن میں سے دوسرا بولا، جب صورتحال کانکریٹ ہو کر سامنے آتی ہے اور کمٹمنٹ مانگتی ہے تو رجت پسند بوکھلا جاتے ہیں۔ سلامت نے آستینیں اٹھائیں، غسیلی نظریں چاروں طرف ڈالی۔ وہ ایک بھرپور تقریر کے لیے پر تول رہا تھا۔ کنفیوز کرو، یہ سامراج کا پرانا ہتھ کنڈا ہے۔ آج سب سامراجی ایجنٹ بھی یہی کر رہے ہیں۔ پھر دانت کچکچائے اور میز پر مکہ مارا، سامراجی دیو، تمہارے ہتھ کنڈے اب نہیں چلیں گے۔ تم ہندوستان سے کانفیڈریشن کر کے اپنے آپ کو بچا لے جانا چاہتے ہو، غریبوں کی آواز کو دبانا چاہتے ہو۔ یہ ہتھ کنڈے نہیں چلیں گے۔ ہندوستان کے ساتھ کانفیڈریشن نہیں ہوگا، جنگ ہوگی۔ یہ سلامت نے اتنے اونچے لہجے میں کہا کہ شیراز میں بیٹھے ہوئے سب لوگ سن لیں۔ انہوں نے سنا اور اسے اور عرفان کو ایسی نظروں سے دیکھا جیسے وہ پاکستان کے خلاف کوئی بڑی سازش کرتے ہوئے پکڑے گئے ہیں۔ سلامت نے ارد گرد اطمینان بھری نظر ڈالی اور پھر شروع ہو گیا، جنگ ہوگی اور تم جس فرسودہ نظام کے سہارے کھڑے ہو اس کے پرخچے اڑ جائیں گے۔ یہ جو تم اپنی سڑی بسی اخلاقی قدریں لیے پھر رہے ہو اور معاشرے میں تعفن پھیلا رہے ہو، ان میں سے کوئی قدر باقی نہیں بچے گی۔ میرا یابا گو باپ مجھ سے پوچھنے لگا کہ پھر باقی کیا بچے گا؟ میں نے کہا کہ بڈھے، میں باقی بچوں گا، میں انقلاب۔